السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج ہفتہ ہے 14 مارچ 2026 جب صبح خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایران اسرائیل امریکہ جنگ اب تیسرے ہفتے میں داخل ہوا چاہتی ہے۔ 15واں روز اس کا شروع ہو چکا جب ہم آپ سے مخاطب۔ رات گئے ایران نے بہت بڑی کارروائی کی ہے اسرائیل میں، 20 مقامات ٹھوک دیے انہوں نے۔ جواب میں امریکہ نے B-2 بامبر طیارے کل رات ان سے جو تباہی اور بربادی کی داستان رقم کی وہ بھی بیان کرنی ہے، لیکن 3 بڑی اہم خبریں ہیں اس جنگ سے جڑی۔ اپڈیٹس تو میں دوں گی اپنے حسب معمول ویلاگ میں۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ رات گئے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو نسخہ تجویز کیا، جو حل تجویز کیا جنگ کے خاتمے کے لیے روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے، یہ انہوں نے مسترد کر دیا۔ فارمولا کیا تھا، مزید آپشنز کیا ہیں، یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا، یہ جو B-2 بامبر رات کو اڑے انہوں نے کیا تباہی مچائی۔ اور تیسرا، گارڈین اخبار امریکہ نے جنگ میں ٹرمپ کا جو فیلیئر ہے اس کے اوپر ایسا کھلا اور ننگا مضمون لکھا ہے کہ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر ایک مدعا اور جو نیتن یاہو کے حوالے سے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا، وہ رومرز مسلسل گردش میں ہیں کہ ہی از نو مور، چل بس ہے، چھپایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹر نے ویڈیو بھی جاری کی ہے، ایک انہوں نے ٹویٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ اور پھر امریکہ اس خطے میں مشرق وسطیٰ میں پہلے پہل تو اپنے فوجی نکال رہا تھا، اب 5000 کے قریب نئے فوجی یہاں تعینات کیے جا رہے ہیں۔ قطر نے بھی کچھ مقامات اپنے ایسے ہیں جہاں پہ عوام کو ایویکویٹ کر لیے، تو صورتحال سنگین اور الجھتی ہوئی مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ سب سے پہلے سب سے بنیادی نقطہ جو میں نے خبر کی صورت میں آپ سے ڈسکس کرنا، اس پہ تجزیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ سمجھیے کہ روسی صدر نے کوئی 2-4 دن پہلے اس سے ٹیلی فونک گفتگو کی تھی، 50 منٹ کی گفتگو ہوئی تھی، اور اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تصدیق خود کی۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہے پرسوں چوتھ جب میں نے ویلاگ کیا تھا تو آپ کو اطلاع دیا، آپ نے ویسے بھی سوشل میڈیا سے دیکھ لی ہوگی، جب یہ فلوریڈا میں ریپبلکن سے مخاطب تھا، بعد میں آ کے اس نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہاں اس نے اعتراف کیا کہ ہاں روسی صدر سے میری 50 منٹ گفتگو ہوئی، اور اس کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں اس نے کہا کہ میری ٹیم بھی میرے ساتھ تھی ٹیلی فون لائن پر، اور اس کی ٹیم بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی سجیشنز، فارمولاز وہاں بیان کیے جا رہے تھے۔ ایک ادارہ اخباری ایکسیس، AXIUS، یہ آج کل جنگ کے دنوں میں بڑی ایکسکلوسیو خبریں دے رہا ہے، تھوڑا اسرائیل نواز اس پہ اثر رسوخ ہے، لیکن خبر اس کی پاس ہوتی ہے اسکوپ کی صورت میں۔ انہوں نے خبر دی کہ پھر روسی صدر کا فارمولا یہ تھا کہ یہ جو ایران کا افزودہ شدہ انرچ یورینیم ہے، 350-400 کلو گرام بنتا ہے، جو امریکہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ جانے ہے کتنا وہاں پہ اور کہاں رکھا ہوا ہے، یہ اگر پتہ ہوتا امریکہ کو تو اب تک وہ تباہ کر چکے ہوتے یا لے اڑے ہوتے۔ یہ ایران کی کامیابی کہ ابھی تک اسے بچانے میں کامیاب ہوئے۔ تو روسی صدر کا فارمولا یہ تھا کہ یہ ہم ایران سے روس منتقل کر دیتے ہیں، محفوظ ہاتھوں میں، آپ پریشانی ختم، تو جنگ اس کے بعد ختم ہو جانی چاہیے۔ اور یہ فریقین کے ساتھ انہوں نے فارمولا ڈسکس کیا، ایران کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں رہے اس سلسلے میں۔ تو ٹرمپ نے یکسر اسے مسترد کر دیا۔ اب ٹرمپ کی جانب سے اس فارمولے کو مسترد کرنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ جنگ ابھی طول پکڑے گی، تیسرا ہفتہ تو شروع ہو گیا ہے، اور گارڈین اخبار نے بھی جو لکھا ہے مضمون، اس میں بھی کچھ ایسے اشارے آ رہے ہیں۔ تو اب یہ آگے کنواں پیچھے کھائی، یہ تمام فریقین کے لیے یہ صورتحال بن چکی ہوئی ہے۔ ایک انٹرویو ٹرمپ نے دیا ایک جگہ پہ کل، تو اس سے پوچھا گیا کہ جناب آپ یہ جنگ کب آپ کو لگتا ہے ختم ہو جائے گی؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، جب مجھے مناسب لگے گا، جب مجھے اچھا لگے گا کہ ہاں اٹ از ٹائم، اہداف ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ تو ویگ باتیں ہیں۔ اس پہ جو ان کے اسپیکر ہیں ایرانی پارلیمان کے، انہوں نے بڑا دلچسپ ایک جملہ کل رات ہی انہوں نے لکھا ایک جگہ پہ، ان کا بیان آیا کہ یہ اصل میں دھوکے میں آ گیا ہے نیتن یاہو کے، اور اس کے اثر رسوخ میں آ چکا ہے ٹرمپ، دھوکے میں مارا گیا، اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، اور ہی واز ڈوپڈ، DUPED کا لفظ جو میں نے انگریزی میں پڑھا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بڑا دلچسپ اس پہ تبصرہ کیا ہوا ہے کہ یہ اب اس کی کٹ پتلی بن چکا ہوا ہے۔ تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ جنگ آگے جائے گی۔ یہ گارڈین نے جو لکھا ہے نا، انہوں نے کہا واضح منصوبہ بندی اس جنگ میں نہ ہونے کے برابر ہے، نظر ہی نہیں آ رہی، اور یہ تنازع اسی وجہ سے طول پکڑ سکتا ہے، طوالت اختیار کر سکتا ہے۔ 6 دن میں $12 ارب خرچ ہوا ہے، ضائع ہوا ہے امریکہ کا، اور کوئی واضح ہدف اس میں ہے ہی نہیں جو نظر آ سکے، جس کے اوپر لکھا جا سکے۔ اس کا ایک ثبوت اور ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی تو میں نے کچھ اعداد و شمار اکٹھے کیے، تو معلوم ہوا کہ اسٹاک مارکیٹ، امریکہ کی، دنیا کی بڑی اسٹاک مارکیٹ، وہاں پہ $2 ٹریلین سرمایہ داروں کا ڈوب گیا ہے۔ کوئی کروڑ، لاکھ، ارب کی کہانی نہیں، $2 ٹریلین جو ہیں وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے امریکی محکمہ خارجہ نے ایک کام اور کیا ہے، وہ یہ کہ 10 ایرانین ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کے نام ایک نوٹس نکالا ہے۔ اس نوٹس میں 6 لوگوں کی تصاویر اور نام تو نظر ہیں، 4 کے اس میں نظر نہیں آ رہے، وہ بلیک تصویریں کر دی گئی ہیں۔ اس میں 2 نام بڑے اہم ہیں، جناب نئے سپریم لیڈر جو ہیں راہبر اعلیٰ ایران کے،
مجتبیٰ خامنئی ان کی تصویر اور نام ہے، اور دوسری ہے علی لاریجانی صاحب کی جو سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں وہاں پہ، بڑی اہمیت کے حامل۔ یہ نظر بھی آئے جب یوم القدس کی ریلی تھی، عباس عراقچی بھی نظر آئے وہاں پہ، جن کے نام کے نوٹس نکال رہے ہیں وہ عوام کے ساتھ نظر آئے تہران میں۔ کل جب یوم القدس کی ریلی نکالی فلسطینیوں کے حق میں ایرانینز نے، وہ مناظر دکھائے تمام ٹی وی چینلز نے، اور اس میں وہ بھی موجود تھے عباس عراقچی بھی جو وزیر خارجہ ہیں، ایرانین صدر بھی موجود تھے۔ ایرانین صدر تو ایک بائک پہ موٹر سائیکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، نظر آ رہے تھے۔ تو عوام کے ہاں انہیں خطرہ نہیں ہے، عوام ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ وہ موجود تھے۔ پھر نوٹس کائے کو جاری کریں، جو عوام انہیں تلیوں پہ لے کے پھر رہی ہے وہ تو نہیں بتانے والی، بالخصوص جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد جو بھی انہیں غم و غصہ تھا فی الحال وہ رک گیا، فی الحال اپنی قیادت کے ساتھ وہ جڑے کھڑے ہیں، ثبوت آپ کے سامنے ہے، بمباری آپ کرتے ہیں ان کے گیدرنگ کے اوپر، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے جی $1 کروڑ ہم انعام دیں گے اس شخص کو جو ہمیں معلومات دے گا ٹھیک ان کے حوالے سے، مجتبیٰ خامنئی کے حوالے سے۔ $1 کروڑ کا انہوں نے سوچا ہے کہ کوئی بندہ بک جائے گا اور ہمیں معلومات دے گا اور ہم اس پہ حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں لیکن بچ گئے ہیں اور چھپتے پھر رہے ہیں، یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ ایرانین قیادت کہتے ہیں بالکل محفوظ ہیں، بالکل کام کر رہے ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں ہماری اس جنگ میں۔ یہ جو B-2 کی کہانی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں نا، فوجی میں بتاتا ہوں کہ امریکہ مزید مشرق وسطیٰ میں جو بھیج رہا ہے وہ کیا پلاننگ ہے، وہ بھی بڑی خطرناک پلاننگ ہے۔ B-2 جدید ترین طیارہ ہے، ان کا بہت لمبے پروں والا، عجیب و غریب اس کی ساخت ہے، آپ نے دیکھ رکھی ہوگا۔ یہ جدید ترین طیارہ ہے، اسٹیلتھ طیارہ ہے، ریڈار عام اسے ڈیٹیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اور ایرانین ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس میں جدت نہیں آ سکی۔ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ڈرونز اور میزائلز پہ رہا، بلکہ کل رات ہی کلیش رپورٹ نامی ادارے نے ایکس کے اوپر ویڈیو جاری کی کہ ایران نے اب جو اپنی ڈرونز کی اور میزائلز پہلے دکھاتے تھے وہ سرنگیں، اب انہوں نے ڈرونز کا سٹاک دکھا دیا کہ یہ ہزاروں نہیں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں اور استعمال ہم کرتے رہیں گے، تھکیں گے نہیں۔ تو یہ B-2 جو کل انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی نا، مارکو روبیو نے، اس کے ساتھ جنرل ڈین کین تھا ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف، انہوں نے کہا تھا یہ بہت بزیسٹ اور ہیویسٹ رات ہوگی ایران کے لیے۔ وہ میں سوچتا رہا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اب کیا کرنا باقی رہ گیا۔ B-2 طیارے روانہ کیے انہوں نے، B-2 طیارے خطرناک ترین طیارے، یعنی سب سے زیادہ لوڈ والے، سب سے زیادہ خطرناک بامب اس سے پھینکے جا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ تو ایسا کمبخت طیارہ ہے کہ GPU-57 جو 30,000 پاؤنڈ وزنی بام ہے وہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں جو سٹرائک کیے جا رہے ہیں وہ GPS گائیڈڈ GBU-31 بامبز ہیں جو 2,000 پاؤنڈ وزنی لوڈ لے کے جا سکتے ہیں، بارودی مواد، اور یہ 60 میٹر اندر جہاں سٹرائک کیا جائے پہاڑ پہ، زمین پہ 60 میٹر اندر تک پینیٹریٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ تباہی اور بربادی کی داستان رقم وہاں کر رہے ہیں اس نام پہ کہ ہم نے وہ صلاحیت ختم کرنی ہے جس کی بنیاد پہ ایران ڈرون اور میزائل چلا سکتا ہے یا بنا سکتا ہے، جہاں بنتے ہیں وہ بھی ختم کرنے ہیں۔ تو یہ لگے ہوئے ہیں، بڑی پاورفل یہ اس کی مشینری ہے، لیکن ابھی تک کیا وجہ ہے کہ ایران کے نہ ڈرونز ختم ہو رہے ہیں اور نہ ان کے میزائلز ختم ہو رہے ہیں۔ اگلوں نے بھی 10-15 سال کی تیاری کی ہوئی، جو اپنے ویلاگز میں بتاتا رہتا ہوں کہ تیاری کا مقصد کیا تھا۔ یہ اسی دوران میں نے دیکھا کہ ان کا سیکرٹری خزانہ ہے اس کا امریکہ کا، یہ اسکاٹ بینسٹ میرے خیال اس کا نام ہے، یہ ایک انٹرویو دے رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے، تو اسے آ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کو صدر بلا رہے ہیں، وہ بیچارہ اٹھ کے انٹرویو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، صدر کو مل کے واپس آتا ہے تو بکھلایا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی ٹرمپ کی جو شخصیت، جو احکامات ہیں وہ عجیب و غریب ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ معاملہ ہے کیا وہاں پہ۔ اسی لیے گارڈین نے لکھا کہ اہداف واضح نہیں ہیں۔ میں دو چیزیں آپ کو خدمت میں اور عرض کر دوں کہ ایک تو جو ایک رات میں ایران نے جو گزری ہے، اگر ایران کے ساتھ B-2 بامبرز آئے ہیں تو ایک رات میں ایران نے 20 بڑے حملے کل کیے ہیں، اور یہ تل ابیب جو ہے وہ جل اٹھا ہے، وہاں پہ آگ کے شعلے تھے جو بلند ہو رہے تھے۔ انہوں نے سینٹرل تل ابیب، مغرب میں تل ابیب کے علاقہ ہولون وہاں پہ، اور اس کی تصدیق کئی ایک ٹی وی چینلز نے کی، بلکہ الجزیرہ رات کو رپورٹ نشر کر رہا تھا کہ یہ سائرن بجتے رہے ہیں پوری رات، اور لوگ جو بامبس کے لیے شیلٹر بنے ہیں وہاں پہ جا کے گھسے رہے ہیں۔ امریکہ جو اب نئی حکمت عملی میں جو میں نے عرض کی، یہ 5,000 کے قریب نئے فوجی وہ تعینات کرنے جا رہا ہے مشرق وسطیٰ میں۔ اطلاع یہ ہے کہ 11 سے 12,000 فوجی آلریڈی وہاں موجود ہیں، بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے انہوں نے ایویکویٹ کر لیے تھے، لیکن جنگ کو لمبا کرنا ہے، یہ اس بات کا ثبوت مزید 5,000 فوجی مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں بھیج رہے ہیں جہاں ان کی بیسز ہیں، نیول بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں، کویت، اردن، عمان، ہر جگہ ان کی بیسز ہیں۔ ایران کا مطالبہ ایک ہے کہ یہ بیسز بند ہوں، پہلی بار پبلکلی انہوں نے مطالبہ کیا، بائی دا وے یہ بند ہوں گی تو ہم حملے روکیں گے، ورنہ ہم نے حملے روکنے۔ اگر ٹرمپ کوئی فارمولہ نہیں مان رہا تو آگے سے ایرانین بھی ڈٹے کھڑے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک لڑیں گے جب تک نیتن یاہو کو اور ٹرمپ کو احساس نہیں ہوتا کہ پچھتائے نہ کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ان کی اہداف بھی بڑے واضح اور لمبے چوڑے اور خطرناک ہو چکے ہیں۔ اس میں سے جو 5,000 کی نفری آ رہی ہے نا جناب،
اس میں سے 2500 تو میرینز ہیں، نیوی کے لوگ، اور میرینز جو یو ایس میرینز ہیں، بڑے ٹف گائز، وہ یہاں پہ تعینات کیے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلا ہدف جو ہے وہ نیول بیسس کے ذریعے کارروائی کرنے کا ہے امریکہ کی جانب سے۔ اچھا، جو آئی آر جی سی نے، پاسداران انقلاب نے رات کو ایک دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ کے انہوں نے کل رات 5 ڈرونز مار گرائے ہیں، تہران میں، تبریز میں اور فیروز آباد میں اور بندر عباس کے علاقے میں۔ اور اس میں یہ بتا رہے ہیں، ایران کا دعویٰ ہے کہ اب تک اس جنگ میں انہوں نے 114 ڈرونز جو ہیں امریکہ کے وہ تباہ کیے ہیں۔ یہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس اپڈیٹس کی جانب جو آپ سننا بھی چاہ رہے ہیں۔ اس میں روسی جو خبر رساں ایجنسی ہے، اس نے کل رات ڈیٹا کمپائل کر کے دوبارہ اپڈیٹ کیا ہے کہ اس جنگ میں اب تک ہوا کیا ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اب تک اس جنگ میں کوئی 1348 افراد شہید ہوئے ہیں صرف ایران میں، اور 17,000 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی بات کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ 15 اسرائیلی مارے گئے اس جنگ میں اور کوئی 3,000 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ زخمیوں کا نمبر بہت زیادہ ہے اسرائیل کے اعتبار سے کہ آئرن ڈوم اور جو دفاعی نظام وہاں نصب ہے، اس کے باوجود اگر ایرانین میزائل اور ڈرون 3,000 بندہ زخمی کر چکے ہیں اور 15 مارے جا چکے ہیں تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اور اس بیچ میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ نیتن یاہو کے زندہ یا پار ہونے کی خبریں مسلسل رومرز میں، اسپیکولیشن میں، ڈسکشن کا حصہ ہیں، اور ایک رپورٹر نے تو وہاں کھڑے ہو کے تل ابیب میں یہ بھی بتایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں وہ رہتا ہے اور یہاں پہ بمباری ہوئی، یہاں پہ تباہی ہوئی ہے، بلڈنگ گری ہوئی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں دے رہے۔ ان کی سرکاری ایک ہینڈل نے ٹویٹ بھی کیا کہ جو رومرز آ رہی ہیں نیتن یاہو کے حوالے سے، یہ سب غلط ہے، ان کو بالکل نہ بائے کریں، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ اچھا، وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، وہ ابھی بھی پڑا ہوا سوشل میڈیا پر، لوگ اسے پوسٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے مجھے شک گزرا کہ کوئی گڑبڑ ہے جس کو چھپایا جا رہا ہے، حالانکہ اس کی پریس کانفرنس بھی آئی۔ 6 انگلیوں والی کہانی میں کل بیان کر چکا ہوں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اے آئی سے بنی ویڈیو ہے۔ اللہ کرے ایسا ہو، دعا ہی کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال تک کی جو معلومات ہیں وہ کچھ اور بتا رہی تھی۔ بہرحال امریکہ کے بھی یہ روسی خبر رساں ادارہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کے 8 نہیں، امریکہ کے 15 فوجی مارے گئے ہیں اور کوئی 140 زخمی ہیں، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یو اے ای میں 6 ہلاک ہوئے ہیں، 141 زخمی ہیں، کویت میں 6 اور 101 زخمی، شام میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، عمان میں 3 جاں بحق، 5 زخمی، بحرین میں 2 جاں بحق، 60 زخمی، اور سعودی عرب میں 2 جاں بحق اور 12 زخمی، قطر میں 16 زخمی، اردن میں 14۔ لبنان دوسرا بڑا علاقہ جس کے حوالے سے میں تو کوشش کرتا ہوں ویلاگ میں ذکر کروں، وہاں پہ جو تباہی کی داستان رقم ہو رہی ہے اس کے اوپر میڈیا نیشنل انٹرنیشنل ہمارے ویلاگر اس طرح سے غور نہیں کرتے۔ لبنان کے نہتے مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو ناقابل بیان ہے، وائٹ فاسفورس سے لے کے اندھا دھند بمباری، وہ میں بیان کرتا ہوں آگے جا کے۔ لبنان میں 717 افراد شہید ہوئے ہیں اور 1800 سے زائد زخمی، اور میں بتاؤں 7.5 لاکھ بندہ لبنان کا بے گھر بھی ہو چکا ہے۔ عراق میں بھی 22 افراد ہلاک ہیں اور 30 زخمی ہیں۔ امریکی ساختہ لانچر سے رات گئے بحرین سے ایران کی طرف حملہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایران جو کہتا ہے نا جی کہ ان کی ممالک کی جو بیسز ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، تو اس کا کل یہ ثبوت ہے، یہ امریکی اخبار نے خود اس کے بارے میں لکھا۔ اچھا، میں دوسری بات آپ سے عرض کروں کہ جو لبنان کی کہانی میں آپ سے بیان کرتا تھا، لبنان میں ہوا یہ کہ انہوں نے سارا دن ساری رات حزب اللہ کے نام پہ اسرائیلی فورسز وہاں پہ حملے کرتی ہیں، گاؤں دیہات خالی کرواتے ہیں، اور انہوں نے ایئر فورس کے ذریعے پمفلٹس پھینکے 2 طرح کے، اور پمفلٹس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بیان میں کر دیتا ہوں۔ پمفلٹس میں لیفلیٹ جو ہوتے ہیں، ایک میں لکھا ہوا کہ آپ اپنی حکومت پہ دباؤ ڈالیں، اہل لبنان سے اسرائیل کی فوج نے جو پمفلٹ پھینکے اور کہا کہ حکومت پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کرے، اور دوسرے پمفلٹ کو اخبار کی طرح بنایا گیا اور اس میں اپڈیٹس دی گئیں کہ غزہ میں اللہ معاف فرمائے کامیابی کے بعد اب لبنان کامیابی کی مثال بن رہا ہے، ایسی بات کی کہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، اور وہاں پہ بھی بڑا غرق کیا گیا ہے۔ ایسا افسوسناک واقعہ کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ اسرائیل نے جو شکریہ ادا کیا ہے یو اے ای کا، وہ اس لیے کیا ہے، یہ ان کی فارن منسٹری نے ٹویٹ کیا ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے حوالے سے، ہمارا جو برادر اسلامی ملک ہے، قابل احترام برادر اسلامی ملک، انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل سیز فرینڈشپ ود یو اے ای اسٹینڈ اسٹرانگ، جو دوستی ہے ہماری یو اے ای کے ساتھ وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط طریقے سے کھڑی ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ ان کی فارن منسٹری جو اسرائیل کی، اس نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ جو ان کے سفارتی تعلقات بھی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے سفارت خانے کھلے ہوئے ہیں، تو وجہ یہ بنی کہ جو یو اے ای میں اسرائیلی پھنسے ہوئے تھے اس جنگ کے بعد، اس کو اسرائیل واپس بحفاظت پہنچایا یو اے ای نے، بڑا مشن سر انجام دیا، اس کے اوپر انہوں نے
بڑی مبارکباد دی اور دوستی کو اس کے عزم کا اعادہ کہ بڑی تگڑی ہماری دوستی جاری رہے گی۔ پریس ٹی وی جو ایران کا ہے اس نے ایک بڑا خطرناک دعویٰ کیا۔ یہ کہتے ہیں جو ان کا چیف ربی ہے اسرائیل کا، ڈیوڈ مائر، جس نے یہ کہا تھا کہ غازہ میں تباہی و بربادی مچا دی جائے، وہ مارا گیا ہے ایرانی حملے میں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ جو پریس ٹی وی نے کیا ہے، جو ان کا سرکاری خبر رساں ادارہ ہے، اس نے یہ خبر بھی چھاپی ہوئی ہے، اس کے اوپر نشریات میں بھی ذکر کیا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے چیف ربی کو مار دیا ہے۔ جناب آیت اللہ کی شہادت کے بعد اگر یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ایران کے لیے، مذہبی اعتبار سے بھی، کیونکہ مذہبی جو عقیدت کا رنگ یہاں ہے وہ تو وہاں سے کہیں زیادہ ہے، لیکن یہ بہت بڑا ان کا واقعہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے۔ قطر نے البتہ رات گئے کوئی 3 بجے کے آس پاس میں نے دیکھا کہ قطر کی منسٹریز نے ایک ٹویٹ کیا ہوا کہ وہ ٹیمپرریلی عارضی طور پر کچھ علاقے قطر کے ان کو حفاظتی اقدامات کی بنیاد پہ مخصوص جگہیں خالی کروائی جا رہی ہیں۔ تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ مخصوص جگہیں کون سی ہیں جو قطر خالی کروا رہا ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے، میری ریڈنگ یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جو ایسے مقامات پہ ہیں جہاں بیسز ہیں امریکی، ایسے مقامات جہاں پہ امریکی سولجرز یا امریکی اثر و رسوخ پایا جاتا ہے، یا سرکاری ایسے ادارے جو دفاع اور انٹیلیجنس سے جڑے ہیں، ان کو خالی کروانے کا یہ حکم دیا ہے قطر نے۔ اس سے بھی لگتا ہے کہ ابھی معاملہ تھمنے کی بجائے لمبا جائے گا۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔